گرامی قدر حضرات، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اگر اس کا لفظی ترجمہ کیا جائے تو وہ یہ بنتا ہے اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے۔ یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے۔ اور اگر اس کا مرادی ترجمہ کیا جائے جو اس سے مراد ہے، فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو جزاک اللہ سارے جہانوں کے لیے رحمت ہی بنا کے بھیجا ہے۔ یہ اس کا مطلب ہے۔ اب اس کی بھی میں لفظی وضاحت بھی آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ ایسا کیوں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا۔ پہلے فرمایا کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، اور پھر فرمایا مگر سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے۔ یہ آخر ایسا کیوں ہے، یہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ اس لیے کہ یہ عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ جب عربی کلام میں پہلے نفی ہو اور بعد میں اثبات ہو تو اس کلام کے اندر زیادہ تقویت پائی جاتی ہے اس چیز کو ثابت کرنے کے حوالے سے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر رحمت بنا کے۔ علماء کے نزدیک اس کو حصر کہتے ہیں۔ فرمایا حبیب ہم نے آپ کو رحمت ہی بنا کے بھیجا ہے۔ یہ اس کا مطلب ہوتا ہے۔ عربی کے اندر کسی چیز کی پہلے نفی کر کے بعد میں اثبات کیا جائے تو یہ اس کے اندر معنی کی تقویت اور اسی کے لیے بات کو ثابت کرنے کا فائدہ دیتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو رحمت ہی بنا کے بھیجا ہے۔ اب یہ ہے اس آیت کریمہ کا بالکل سادہ سا مفہوم، اور یہ بھی بات سچی ہے۔ ہمارے زمانے میں لوگ جب بات کرتے ہیں نا تو اکثروں نے یہی آیت کریمہ یاد کی ہوئی ہے، اور اسی پر وہ سارے زمانے کو بلیک میل کرتے ہیں۔ آپ کہیں گے بلیک میل کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ تو وہ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو بھی وہ غلطیاں کریں، غلطان کریں، بے حیائیاں کریں، بے غیرتیاں کریں، اگر کوئی ان کو سمجھائے اور سمجھاتے وقت وہ ساری باتیں کرے تو وہ کہتے ہیں یار تھوڑا سا نرمی سے کام لو، نبی پاک تو رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ وہ یہاں سے اپنی غلطیاں چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب صحرا کے اندر زیادہ طوفان چلے نا تو جتنے بھی وہاں پہ شاپر ہوتے ہیں اڑتے ہیں، لیکن اگر انہیں سہارا مل جائے کسی بڑی چٹان کا تو پھر وہ نہیں اڑ سکتے، پھر وہ اس کے سہارے پڑے رہتے ہیں اگرچہ وہ گند کے شاپر ہوں۔ یہی وجہ ہے یہ جو دنیا کے صحرا میں اڑنے والے گندے شاپر ہیں نا، یہ اپنی ساری گندگیاں کرتے ہیں، اور جب ان کو ضرورت پڑتی ہے تو پھر اس آیت کا سہارا لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ وہی مولوی صاحب جاندی کرو جی نبی پاک تو رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ میں نے کہا آپ نے صرف ایک ہی نبی پاک علیہ السلام کی شان کو دیکھا ہے، باقی اور شانیں کوئی نہیں دیکھی ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس کی بھی میں وضاحت کروں گا، لیکن یہ بات آپ ذرا توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ اس کا مفاد کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کے اندر جو پہلا نقطہ ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے جتنے نبی بھیجے انہیں نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا، لیکن ان کی نبوت اور رسالت اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت، اس میں یہ رحمت للعالمین لفظ نے آ کر ساری وضاحت کر دی کہ وہ جو پہلے نبی تھے ان کا ایک زمانہ تھا، ایک علاقہ تھا، وہ اس کے اندر مقید تھے، لیکن جب حبیب کی باری آئی فرمایا نہ زمانے کے ساتھ خاص ہیں، نہ کسی علاقے کے ساتھ خاص ہیں، نہ کسی قوم کے ساتھ خاص ہیں۔ اس آیت میں نبی پاک علیہ السلام کی، جس کو ہم کہتے ہیں نا ہماگیریت، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آفاقیت ظاہر ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی رحمت عطا فرمائی کہ جو کائنات کے ہر ذرے کو شامل ہے۔ پہلے بھی نبی تشریف لائے ہیں، لیکن ان کے بارے میں آپ قرآن میں پڑھ کے دیکھ لیں، وہ اللہ فرماتا ہے رحمت من عندنا، ہم نے اپنی طرف سے ان کو رحمت بنا کے بھیجا ہے، لیکن رحمت للعالمین بنا کے نہیں بھیجا ہے۔ رحمت للعالمین اگر بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم کو بنایا ہے، اور پھر سارے جہانوں کے لیے بنایا ہے۔ ان کی رحمت، ان کا دائرہ، ان کی نبوت جو پہلے نبی تھے وہ مقید تھی، علاقوں کے ساتھ خاص تھی،
اور جب بات آئی ہمارے اور آپ کے پیارے نبی کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے سارے جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے. سمجھ آ رہی ہے جناب؟ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان اقدس اس آیت کریمہ سے واضح ہو رہی ہے. یہ تھا پہلا نقطہ. اب دوسری بات وہ بھی بڑی سمجھداری والی ہے، اگر آپ توجہ کریں گے تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا. نبی پاک علیہ السلام کی یہاں پر رحمت للعالمین کو بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے، لیکن مطلق بیان فرمایا. علماء فرماتے ہیں یہ جو حضور کی رحمت ہے نا، یہ فقط مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. اس بات کو سمجھنے کی کوشش فرمائے میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ فقط مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. یہ جو آقا علیہ السلام کی رحمت ہے یہ فقط فرشتوں کے لیے نہیں ہے، یہ فقط جانوروں کے لیے نہیں ہے، یہ فقط جنوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ نبی پاک علیہ السلام کی یہ جو رحمت ہے یہ کائنات کے ہر فرد کو شامل ہے، خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، جانور ہو یا پرندہ ہو، ہر چیز بلکہ ہر ذرے اور ہر قطرے کو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی رحمت شامل ہے. اب آپ کہیں گے وہ کیسے شامل ہے؟ تو میں یہاں پر دو باتیں بتا دوں تاکہ یہ نقطہ واضح ہو جائے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اگر شامل حال نہ ہو تو یہ سچی بات ہے کہ یہاں پر جو چیزیں بھی ہیں وہ اپنے انجام کو پہنچ چکی ہوتی، لیکن علماء نے اس بات کی تصریح فرمائی ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ پاک نے رحمت عطا فرمائی یہ مسلمان، کافر، عرب، عجم، چھوٹے بڑے جانور، فرشتے، ہر چیز کو شامل ہے. اب وہ کیسے؟ علماء فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحمت ہے ایمان والوں کے لیے خاص ہے دنیا اور آخرت میں. سمجھ آئی؟ ایمان والوں کے لیے یہ خاص ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ان کو حضور کی رحمت کا فائدہ یہاں بھی ہوگا اور حضور کی رحمت کا فائدہ وہاں بھی ہوگا، کیونکہ ایمان والے جو ہیں، توجہ نہیں فرما رہے، اور جو کافر ہیں ان کو دنیا میں فائدہ ہو رہا ہے. وہ کہیں گے ان کو کیسے فائدہ ہو رہا ہے؟ تو علماء نے یہاں پر اس بات کی تصریح فرمائی ہے. یہ میرے سامنے علامہ ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے یہ ایک قول موجود ہے زاد المسیر کے اندر. آپ فرماتے ہیں کہ حاذہ عام للبر والفاجر، فرمایا یہ جو رحمت ہے یہ عام ہے مسلمان کے لیے بھی اور کافر کے لیے بھی. اور جہاں تک مسلمان کی بات ہے فرمایا فمن آمن بہ تمت لہ الرحمت فی الدنیا والآخرہ، فرمایا جو ایمان لے آیا دنیا میں بھی رحمت کا حقدار ہے اور آخرت میں بھی رحمت کا حقدار ہے. اور فرمایا فمن کفر، اور جو بندہ کافر ہے وہ بھی اس رحمت کا حقدار ہے. وہ کیسے؟ فرمایا صرفت عنہ العقوبہ، اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے عذاب ان سے اٹھا لیے ہیں. یہ ان کا کمال نہیں، یہ مصطفیٰ کا کمال ہے. اور پھر امام خازن رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے تفسیر خازن کے اندر پھر اسی بات کو لکھا. آپ فرماتے ہیں فمن آمن فہو رحمت لہ فی الدنیا والآخرہ، جو ایمان لے آئے نبی پاک کی رحمت اسے دنیا میں بھی حاصل ہو جاتی ہے اور آخرت میں بھی حاصل ہو جاتی ہے. ہر جگہ پہ وہ دامن رحمت میں رہے گا. اور جہاں تک کافر کی بات ہے فرمایا ومن لم یؤمن، جس نے نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ نہیں پڑھا، ایمان نہیں لایا، فہو رحمت لہ، یہ رحمت اس کے لیے بھی ہے. اب وہ کیسے ہے؟ فرمایا بے تاخیر العذاب، وہ اس طرح کہ ان پہ عذاب نہیں آیا، اللہ نے عذاب کو مؤخر کر دیا. پہلی قومیں جب گناہ کرتی تھی یا نبیوں کی نافرمانی کرتی تھی فوراً عذاب آتا تھا اور تباہ و برباد ہو جاتے تھے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا ظہور ہے کہ ان کے اوپر سے عذاب پیچھے ہٹا دیا گیا. اور پھر اگلی بات فرمایا ان کے اوپر سے مسخ اور خسف، یہ کہتے ہیں چہروں کا بگڑ جانا اور زمین کے اندر دھنس جانا. فرما اللہ تعالیٰ نے کافروں سے یہ عذاب بھی دور کر دیے ہیں. اب وہ اپنا کمال نہ سمجھے، یہ رحمت مصطفیٰ کا اظہار ہو رہا ہے. سمجھ آ رہی ہے جناب؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، حبیب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. پہلا نقطہ کیا تھا کہ آپ کی رحمت سارے جہانوں کے ذرے ذرے کو شامل ہے. یہ آپ کی وسعت رحمت کا اللہ نے اظہار فرمایا. اور دوسری چیز کیا ہے؟ اتنی وسیع رحمت ہے صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں
बल्कि काफिरों के लिए भी हुजूर की रहमत है। समझ आ रही है ना? काफिरों पर भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत है। और अगर आपको याद हो तो ये हदीस शरीफ आप अक्सर सुनते रहते और किताबों में पढ़ते रहते, नबी पाक अलैहिस्सलाम जब ताइफ में तशरीफ लेके गए थे, याद है ना आपको? जब आप ताइफ में तशरीफ लेके गए तो वहां पे क्या हुआ था? काफिरों ने आपको पत्थर मारे। बात तवील है लेकिन मैं मकसद की बात आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके जिस्में अनवर व अक़दस व अनवर से खून बहने लगा, नालैन शरीफ भर गए, आप एक बाग में गए, वहां पर भी उन्होंने आके आपका पीछा ना छोड़ा। जब आप एक महफूज मकाम पे पहुंचे ना तो आप फरमाते मेरे ऊपर एक बादल का साया सा महसूस हुआ, मैंने देखा तो वो जिब्राइल थे। कौन थे वो? जिब्राइल थे। तो मुझसे कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने जो पैगाम पहुंचाया है रब ने सुन लिया है, और इस कौम ने जो आपके साथ किया है वो भी रब ने सुन भी लिया, देख भी लिया है, ये सब कुछ हो गया है। ये अल्लाह ताला ने भेजा है मेरे साथ फरिश्ता, मलकुल जिबाल, पहाड़ों का फरिश्ता। ये आपके लिए आज इशारे का मुंतजिर है। अगर आप इसे इशारा करें तो ये पहाड़ों को यूं मिला के इनको तबाह व बर्बाद कर दे। हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम ने वहां पर भी अपने रहमतुल लिल आलमीन होने का इजहार फरमाया। आपने फरमाया नहीं, ऐसा नहीं करना। क्यों? फरमाया मैं देख रहा हूं इनकी नस्लों में लोग पैदा होंगे जो रब का नाम लेंगे और किसी को रब के साथ शरीक नहीं ठहराएंगे और मुझे अल्लाह का आखिरी रसूल मान लेंगे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी रहमतुल लिल आलमीन होने का इजहार फरमाया। और यहाँ पर देखिए ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका मतलब है आपको फिर इल्म तो है ना कि उनकी नस्लों में, ये बात तवज्जो तलब है, ये नस्लें तो पुश्तों में थी, नबी तो पुश्तों को भी जानते हैं अल्लाह की अता से कि मैं देख रहा हूं इनमें से ऐसे लोग पैदा होंगे जो मेरा कलमा पढ़ेंगे। तवज्जो है भी सब हज़रात की, जो मेरा कलमा पढ़ेंगे। वो ये इसलिए बात कहा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम जानते थे, लेकिन यहाँ पर आप मुलाहिजा फरमाएं कि ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके ऊपर कैसी शफकत फरमाई। अब सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि मैं यहाँ एक दो बातें और आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबाए किराम बैठे हुए थे। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप काफिरों के लिए बद्दुआ क्यों नहीं करते थे? इसको उलमा फरमाते हैं, आला हजरत फतावा रज़िया शरीफ के अंदर ये बात बड़ा खास मसला है। कहते हैं कि जब हम किसी के लिए दुआ करें तो उसे दुआ कहते हैं, अच्छी दुआ, और जब बुरी दुआ करें तो उसे बद दुआ कहते हैं। फरमाया नबी पाक जब किसी के लिए ये दुआ करे ना जिसको खिलाफ कहते हैं तो उसको बद दुआ नहीं कहना चाहिए, क्योंकि लफ्ज़ बद की निस्बत नबी की तरफ नहीं होनी चाहिए। वहां पर क्या कहना चाहिए? अच्छी दुआ तो दुआ हो गई, तो बद दुआ को क्या कहें? उलमा फरमाते उसे कहना चाहिए दुआए ज़रर, वो दुआ जिससे उनको तकलीफ होती है, बद दुआ नहीं कहनी चाहिए। तो नबी पाक से सहाबा किराम ने कहा आप दुआए ज़रर क्यों नहीं करते जिससे वो हलाक हो जाएं? तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो जवाब दिया था वो कमाल का था। आपने फरमाया इन्नी लम उबअस लिआनन, फरमाया अल्लाह ताला ने मुझे लानत करने वाला लोगों पर ये बना के नहीं भेजा, इन्नमा बुइस्तु रहमतन, अल्लाह ने तो मुझे रहमत ही बना के भेजा है। फरमाया मैं काफिरों के खिलाफ भी दुआए ज़रर नहीं करूंगा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे अल्लाह ने रहमत बना के भेजा है, मैं काफिरों के लिए दुआए ज़रर नहीं करूंगा। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी काफिरों के लिए भी रहमत है। ये काफिर मत समझे कि हम जो रह रहे हैं और हमारे ऊपर अजाब नहीं आते ये कोई हमारा कमाल है, नहीं, ये कमाल मेरे मदीने के ताजदार का है। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, ये बात भी बड़ी ख़ास लहजे के साथ सुनने और समझने वाली है। पहली कौमें जब गुनाह करती थी तो अजाब आता था ना उनके ऊपर, और अजाब भी मुख्तलिफ किस्म के थे। किसी कौम के ऊपर पत्थरों की बारिश बरसी और वो तबाह हो गए, किसी कौम को घरों समेत शहरों समेत ज़मीन में धंसा दिया और वो भी तबाह हो गए, और कोई कौम ऐसी थी जिसको बंदर बना दिया। कई कौम ऐसे थे जो अपने घरों में थे, मुंह के बल गिर गए और वहीं पे गर्क और तबाह हो गए। ये पहली कौमें थी। क्यों? कि वो जुर्म करते थे। जुर्म क्या थे? कोई नाप तोल में कमी करता है, कोई नबियों की नाफरमानी करता है, कोई बदकारी करता है, कोई बदनिगाही करता है, कोई शराब पीता है, उनके ऊपर ये अजाब आ गए। अब जरा जुमला गौर के साथ सुनना। अब उनकी कौमों वाले गुनाह इस कौम में भी पाए जाते हैं, जिसको अल्लाह बचाए, सुबहान अल्लाह।
ورنہ کئی شرابوں میں مبتلا ہیں، کئی بدکاریوں میں مبتلا ہیں، کئی ناپ تول میں کمیاں کر رہے ہیں، اور کئی بندے لوگوں کی عزتوں کو تاک رہے ہیں، کئی بندے بڑے بڑے گناہ کبیرہ میں ملوث ہیں، لیکن عذاب نہیں آیا، نہ پتھروں کی بارش ہوئی، نہ کو باندر سور اور خنزیر بنا، نہ شہر تباہ ہوئے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ یہ اجتماعی عذاب سے ہم کیا محفوظ ہو گئے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ اب اس کا مرادی ترجمہ دے رہا ہوں اگر سمجھ آئے۔ فرمایا حبیب جب یہ گناہ کرتے ہیں میرا عذاب آتا ہے، پر جب تجھے دیکھتا ہے تو یہ واپس چلا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ہجرت کر کے تشریف لے کے جا رہے تھے نا مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی جانب، تو کافروں نے اعلان کر دیا، مکے والوں نے، کہ جو ڈھونڈ کے لائے گا نا صدیق اکبر کو اور ان کے آقا کو، یعنی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ان کو 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ 100 اونٹ کا مطلب یہ تھا جیسے آج کل کے علاقے میں، آج کل کے معاشرے میں کوئی اعلان کر دے فلاں بندے کو کوئی پکڑ کے لے کے آئے تو میں 100 ٹوڈیاں دوں گا، گاڑیاں جی اللہ دوں گا۔ اس کا مطلب یہ تھا ایک اونٹ اتنی قیمت مالیت رکھتا تھا، سمجھ آئے؟ انہوں نے جب یہ اعلان کر دیا نا تو کافر بھاگ نکلے، کوئی ادھر کو گیا، کوئی ادھر کو گیا، کوئی ادھر کو گیا، کسی کو نظر نہیں آئے۔ ایک صحابی رسول ہے، اس وقت تک انہوں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، کافر تھے، ان کا نام تھا سراقہ بن مالک۔ توجہ فرمائیں، بات بڑی سننے والی، کیا نام تھا؟ سراقہ بن مالک۔ وہ نبی پاک علیہ السلام کو ڈھونڈتے 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 اس مقام تک پہنچ گئے کہ انہوں نے نبی پاک کو دیکھ لیا۔ صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگتا ہے کوئی بندہ آ گیا۔ فرمایا ٹینشن نہ لے، ہمارے ساتھ اللہ ہے، ذرا جا کے بیٹھ۔ سراقہ بن مالک قریب آیا تو کہتا ہے آج تمہیں کون بچائے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور ایسے کر کے دیکھا، نگاہ جلال اٹھائی نا، گھوڑے سمیت زمین میں دنس گیا، گھوڑے سمیت زمین میں دنس گیا۔ اب آر تو بات بنی کوئی نہ، کہنے لگا اگر آپ مجھے یہاں سے نکال دینا تو میں بالکل کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ نبی پاک نے پھر توجہ فرمائی اور اس کا گھوڑا نکل آیا۔ اب اس نے پھر چاہا کہ شاید یہ کوئی جادو تھا اور ایک مرتبہ منتر چل گیا، اب نہیں چلے گا، پھر حملہ کرنا چاہا۔ نبی پاک نے پھر توجہ فرمائی، پھر زمین میں دنس گیا گھوڑے سمیت۔ اور پنجابی کے اندر گڈ ہو گیا۔ اب جب دوبارہ پھر دھنسا گیا نا تو کہتا ہے یا رسول اللہ اگر آپ مجھے نکال دینا تو میں 2 کام کروں گا۔ کون کون سے؟ فرمایا پہلا کام میں یہ کروں گا کہ آپ کا کلمہ پڑھوں گا، اور دوسرا کام یہ کروں گا کہ پیچھے لوگ آ رہے ہیں ان کو بھی میں ایسی بات سناؤں گا کہ وہ پیچھے چلے جائیں گے، آپ تک نہیں آئیں گے۔ تو نبی پاک مسکرانے لگے۔ آپ نے فرمایا یہ تو نے پڑھنا ہی تھا کلمہ۔ آقا وہ کیسے؟ فرمایا ذرا بازوں سے کپڑا ہٹاؤ نا۔ اس نے ایسے بازوں سے کپڑا ہٹایا تو اس کی بازو بڑے خوبصورت تھے۔ آپ نے فرمایا تیرے ان بازو، یہ جو کلائیاں ہیں نا، یہاں پر میں کیسروں کی کسرا بادشاہوں کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ تیرے بازوؤں کے اندر کیسر و کسرا کے کنگن دے۔ اس وقت جو بادشاہ ہوتا تھا خاص قسم کے کڑے پہنتا تھا، سونے کے ہوتے تھے، بڑے ہی قیمتی جواہرات موتی لگے۔ فرمایا وہ میں تیرے بازوؤں میں دیکھ رہا ہوں۔ تو بتاؤ نبی کو غیب کی خبر ہے کہ نہیں؟ اگر یہ سمجھ آ گئی ہے نا تو وہ سراقہ بن مالک، اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ اب کلمہ پڑھ کے جب صحابی بنے تو صحابی کی زبان کتنی ستھری ہوتی ہے۔ وہ وہاں سے جب واپس چلے نا تو راستے کے اندر کافروں کی آپس میں ملاقات ہوئی، اور ادھر سے سراقہ بن، ان کو کیا پتا تھا یہ کلمہ پڑھ کے آ گیا۔ اب بات بڑی سننے والی ہے جناب۔ اب جب بات ہوئی نا تو پوچھا ہاں بھائی تو بتا۔ کہتا ادھر سے میں گیا تھا تو مجھے نظر نہیں آئے۔ یہ جملہ غور والا ہے۔ کہتا میں ادھر گیا تو میں نے دیکھا مجھے نظر نہیں آئے۔ وہ کہتے ہیں میں ادھر گیا تو مجھے نظر نہیں آئے۔ اب سراقہ بن مالک کا جملہ سنا۔ آپ کہنے لگے یار ادھر نہ جانا، ادھر میں دیکھ آیا ہوں۔ پتہ نہیں کسی نے محسوس فرمایا ہے کہ نہیں فرمایا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ میں ادھر گیا تھا اور مجھے نظر نہیں آئے۔ صحابی ہو اور جھوٹ بولے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا ادھر میں گیا تھا، میں دیکھ آیا ہوں، تجھے نہیں جانا، میں جو دیکھ آیا۔ یہ ہے صحابی رسول کی زبان۔ اور پھر یہاں نہیں، یہ حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب حضرت فاروق اعظم کا زمانہ آیا، یہ کیسر و کسرا بادشاہ فتح ہوا، ان کا سارا سامان مسجد نبوی میں آیا، تو ریاست مدینہ میں بیٹھنے والے حکمران کیسے تھے؟ آواز کمزوروں والی ہے۔
آپ نے مسجد نبی شریف کے اندر سارا سونا رکھوایا، اور ادھر دیکھنا، آپ ایک کپڑے کو کھول کے دیکھ رہے ہیں، وہ ہوتا ہے نا گٹھلیاں بندھی ہوئی ہیں، وہ آپ ایک کو کھول رہے ہیں، پھر دوسری کو، پھر تیسری کو، پھر چوتھی کو آپ کھول کھول کے اور دیکھ رہے ہیں اور ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ توجہ ہے میرے پیارے بھائیوں کی، جناب جا کے بیٹھیے۔ آپ جب ان کو دیکھ رہے ہیں نا فاروق اعظم، تو لوگوں نے پوچھا اے فاروق آج تم اتنا تکلف کیوں فرماتے ہو، کوئی خاص چیز تلاش کر رہے ہو؟ فرمایا جی ہاں، جملہ غور طلب ہے، البدایہ والنہایہ میں موجود ہے، میں ذمہ دار ہوں۔ کہا جی بالکل میں تلاش کر رہا ہوں، کیا؟ کہتے ہیں کیسر و کسریٰ کے کنگن۔ تو انہوں نے کہا جی کنگن آپ نے کیا کرنے ہیں؟ فرمایا کنگن میں نے نکال کر سراقہ بن مالک کے بازوؤں میں پہنانے ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ سونا پہننا تو نبی پاک نے منع کیا ہے۔ فرمایا اسی نبی نے ان کو پہنایا تھا، اسی نے ہمارے لیے منع فرما دیا ہے۔ آپ نے کہا وہ کیسے؟ فرمایا جس دن یہ ہمارے نبی کے پیچھے گئے تھے تو میرے کریم نبی نے فرمایا تھا تیرے بازوؤں کے اندر وہ کنگن میں دیکھ رہا ہوں، سارے جہاں کے لیے سونا حرام ہے، اس کے لیے حلال ہے، کیونکہ حلال جو مصطفیٰ نے فرما دیا ہے۔ تو لوگ کیسے کہتے ہیں اختیار کو؟ یہاں تو دو باتیں ثابت ہوئی نا، ایک تو علم غیب ثابت ہوا کہ کب یہ جنگ ہونی تھی اور نبی پہلے بتا رہے ہیں کہ اس کے ہاتھوں میں آئے گا، اور دوسری حلال کو حرام فرما دیا اور حرام کو حلال کر دیا، یہ طاقت حضور میں ہے۔ وہ کیسے؟ سونا پہننا تو مرد کے لیے ہے حرام، پر حضور نے فرمایا سراقہ تیرے بازوؤں میں ہوگا، اور یہ سوال کیا گیا کہ گولڈ سونا کوئی نہیں پہن سکتا۔ فاروق اعظم نے فرمایا جو پہنے گا نا درے لگاؤں گا، درے کسی کو نہیں پہنے دوں گا، اور سراقہ بن مالک کو جو روکے گا انہوں بھی درے ہی ماروں گا، کیونکہ مصطفیٰ نے پہنایا۔ یہ حضور کا اختیار ہے اللہ کی عطا سے، وہ جس کے لیے جو چاہے حلال کر دے، جس کے لیے جو چاہے حرام فرما دے۔ گرامی قدر حضرات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی یوں رحمت ہے اور یوں شفقت ہے، یہ ہے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ آپ دیکھ لیں کہ یہاں پر نبی پاک علیہ السلام کو کیا کیا کمالات نصیب کیے گئے اللہ کی بارگاہ سے، اور پھر صرف یہاں ہی نہیں، نبی پاک علیہ السلام کو یہ جو رحمت للعالمین کہا گیا نا، یہ اس لیے کہ یہ حضور ہی کا خاصہ ہے، کائنات میں کسی نبی کو یہ خاصیت نہیں ملی، یہ جو خاصہ ملا یہ صرف نبی پاک علیہ السلام کا ہے۔ اب اس بات کی میں وضاحت کیوں کر رہا ہوں؟ اس بات کی وضاحت مجھے اس لیے کرنا پڑ رہی ہے، بعض لوگ پٹڑیوں سے اترے ہیں جن کی وجہ سے یہ اختلافات ہوئے ہیں۔ آپ مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی کی کتاب اضافات یومیہ پڑھ کے دیکھ لیں، اس کے اندر اس نے لکھا ہے، کہتا جی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو ہم اکثر رحمت للعالمین کہتے تھے، یہ ان کا مرشد تھا۔ میں نے کہا تمہیں حیا نہیں آتی؟ صدیق اکبر تو رحمت للعالمین نہ ہوئے، فاروق اعظم تو نہ ہوئے، عثمان غنی تو نہ ہوئے، مولا علی تو نہ ہوئے، حسن و حسین تو نہ ہوئے، اور تمہارا مرشد بن گیا؟ کچھ حیا کرو۔ یہ اس لیے میں وضاحت کر رہا ہوں کہ یہ تو میں صرف صحابہ کی بات کر رہا ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کل کائنات کے نبیوں میں بھی کوئی رحمت للعالمین نہیں ہوا۔ ارے جب نبیوں میں کوئی نہیں ہو سکتا تو بتائیے پھر امتیوں میں کیسے کوئی ہو سکتا ہے؟ یہ میرے نبی کا خاصہ ہے، کسی اور کے لیے یہ لفظ استعمال ہو سکتا، یہ کسی اور کے لیے لفظ استعمال نہیں ہو سکتا۔ اپنے حبیب کو عطا فرمایا، یہ شان، یہ کمال، یہ فضل، یہ عنایت، یہ فقط اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی ہے، کسی اور نبی کے لیے بھی نہیں ہے۔ چاہے جائے کہ کسی امتی کے لیے کہا جائے، یہ بات بالکل غلط ہے، اور اسی بات سے میں نے آج اس کی وضاحت کی ہے۔ یہی تو اختلاف ہیں، منن تے آن تے اپنے رو رحمت للعالمین تے یہ نہ منن تے آن تے کہتے دیوار کے پیچھے کے علم نہیں۔ میں نے کہا حیا نہیں آتی؟ یہ ہوتے ہیں اصل اختلافات۔ بھئی جدو منن تے آن تے سارا کچھ مان لے اپنے بندے نو، نہ منن تے آن تے نبی نو کچھ نہ منن۔ آنکھ والا تیرے جو بن کر تماشا دیکھے، اندھے کو کیا نظر آئے وہ کیا دیکھے۔ اللہ تعالیٰ بس سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ سنیے، نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ اگر یہ حضور کی شان سمجھ لی جائے نا تو ختم نبوت سمجھ آ جاتی ہے۔
ایک بات تو میں پہلے کر چکا، دوبارہ دہرا دوں کہ اللہ نے پہلے نبیوں کو پیکر رحمت، پیکر اخلاص، پیکر شفقت، پیکر محبت بنایا ہے، پر رحمت للعالمین نہیں بنایا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی جس معاشرے کو جتنی رحمت کی ضرورت تھی نا، اللہ نے اتنی عطا فرمائی اس نبی کو، پھر قوم آ گئی، پھر ان کو جتنی چاہیے تھی پھر ان کو عطا کر دی۔ اب جب آئی نا حضور کی باری، تو حضور تو ایک قوم کے لیے نبی نہیں تھے، آپ تو کل کائنات، ذرہ ذرہ، جانور، درخت، چرند، پرند، فرشتے، اولین و آخرین سب کے لیے نبی تھے۔ اللہ نے رحمت کا دائرہ بھی اتنا وسیع کر لیا، پہلوں کو رحمت کا تھوڑا حصہ اس لیے دیا کہ ان کو ضرورت اتنی تھی، حبیب کو اس لیے دیا کہ حبیب اب تیرے بعد کوئی نبی نہیں، ساری رحمت کا خزانہ تیرے پاس ہے، جو تیرے در پہ آتا جائے اسے رحمت عطا کرتے چلے جا۔ یہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت میں دلیل ہے کہ اللہ نے ساری رحمت حضور کو دے کے یہ دروازہ ہی بند کر لیا ہے۔ کیوں؟ فرمایا حبیب کے بعد آنا جو کسی نے نہیں ہے۔ نہیں نا، میں نے کیا کہا، یہ ختم نبوت پر دلیل ہے، رحمت للعالمین ہونا۔ اور توجہ ہے نا؟ اور آقا علیہ السلام نے کتنے پیارے انداز میں بیان فرمایا، ادھر دیکھیے، آقا فرماتے ہیں، ایسے مثال دی، فرمایا انا وساعت کہاتین، سیاستہ میں حدیث ہے، گپ نہیں سنائی میں نے، فرمایا لوگوں میں اور قیامت، سمجھنے کے لیے میں اور قیامت ایسے ہیں، مطلب کیا ہے؟ فرمایا میرے بعد قیامت آ سکتی ہے پر بیچ میں کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، یہ عقیدہ یاد رکھ لو۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی ہو سکتا نہیں۔ یہ ختم نبوت کا چیپٹر بھی یاد رکھو۔ اور مجھے بات یاد آ گئی سید پیر تراب الحق شاہ صاحب قادری کی، جلدی میں سنا نہ دوں تاکہ ختم نبوت کا مسئلہ یاد آ جائے۔ وہ فرماتے ہیں پہلے جتنے نبی آئے نا، نکتہ سمجھیے گا ذرا، ان کو اللہ نے جو مہر نبوت عطا فرمائی تھی نا، وہ انگوٹھی کے شکل میں ہوتی تھی، رنگ انگوٹھی اس شکل میں ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی، یہ تمہاری مہر نبوت ہے۔ کیا مطلب؟ کہ آپ نبی ہیں، یہ آپ کے پاس ہے، جب تک اللہ چاہے گا رہے گی، پھر یہ آپ کے ہاتھوں سے اترے گی، کسی اور کو پہنا دی جائے گی، پھر وہ نبی بنے گی۔ یہ اشارہ ہوتا تھا سارے نبیوں کے لیے، یہ تھا جب باری آئی نا تیرے اور میرے آقا کی، تو یہ انگوٹھی والی یہ نہیں عطا فرمائی، اگرچہ حضور نے اپنی انگوٹھی خود بنوائی تھی، وہ صدیق اکبر والا واقعہ آپ کو یاد ہوگا، میں ادھر جانا نہیں چاہتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ مہر نبوت نبی پاک علیہ السلام کے دونوں کندھوں کے درمیان یہاں گردن کے اوپر نصب کر دی اور فکس کر دی، کبوتری کے انڈے کے برابر تھی۔ کیوں؟ فرمایا پہلوں کو انگوٹھی اس لیے پہنائی جاتی تھی کہ یہ اتر جائے گی تاکہ کوئی نیا نبی آ جائے، حبیب تیرے بعد تو آنا نہیں ہے، تو پھر تجھے انگوٹھی کی شکل میں کیوں عطا کرے، تیرے جسم میں نصب کر دیتے ہیں، تیرے بعد تو کوئی نبی آنا ہی نہیں ہے۔ توجہ فرمائیے اور محبت سے کہیے سبحان اللہ، تاکہ اگلی بات بتاؤں آپ کو۔ اب سمجھ آئیے نبی پاک علیہ السلام کی ختم نبوت کیا ہے؟ میرے آقا کے بعد کوئی نبی ہو سکتا؟ مٹھے بول دے پے ہو، یہ سکیدے دے دیواراں بول پہ، جانور بول پہ، پتھر بول پہ، آپ تو بندے ہیں۔ میرے نبی کے بعد کوئی نبی آ سکتا؟ نیا نبی نہیں آ سکتا، یہ یاد رکھ لیں۔ ہمارے نبی تو یہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ تو نبی پاک علیہ السلام کی ختم نبوت پہ دلیل ہے، سمجھ آئی نا؟ کیونکہ رب نے یہاں پر رحمت کے سارے زاویے حضور پہ مکمل کر دیے۔ اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ، سمجھ آ رہی؟ اب سنیے اگلا نقطہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم علیہ السلام کو رحمت للعالمین بنا کے کیوں بھیجا؟ فرمایا اس لیے بنا کے بھیجا تاکہ لوگوں کو یہ بھی احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو رحمت بنا کے بھیجا ہے، لیکن یہ لوگ یہ بھی سوچیں کہ اللہ نے وقت نہیں بتایا کہ کب بنایا تھا رحمت اور کب تک یہ رہے گی رحمت۔ اللہ نے وقت کو بھی اٹھا لیا، فرمایا کہ ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا ہے۔ اور یہاں پر اگر آپ تھوڑا سا میرا ساتھ دے سکیں تو میں آپ کو یہ بات بھی سمجھاتا چلا جاؤں،
اگر عالمین کے لیے رحمت ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام سے تو عالم انسانیت شروع ہوا تھا. عالم تو اور بھی بہت سارے ہیں، اور علماء کی تصریحات کے مطابق 18,000 عالمین ہیں. گال دا مول لی کوئی نہیں، کو سبحان اللہ نہیں آخنی، چلو ان للہ چاکھو آکھو تو صحیح نہ کہا. 18,000 عالمین ہیں. توجہ ہے گرامی قدر حضرات؟ اب اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، اتنے عالمین اور سب کے لیے رحمت مصطفیٰ. تو اب جب سب کے لیے ہیں تو بتاؤ ٹائم کا حدود اربع کون بیان کر سکتا ہے؟ جتنے عالم ہیں آپ سب کے لیے رحمت ہیں. کیا میں نے کہا؟ آپ سب کے لیے رحمت ہیں. جب سب کے لیے رحمت ہیں تو یہ عالم بنے ہمیں تو اس کی خبر نہیں ہے، تو جو ان سب کے لیے رحمت بنا. اور میں آپ کو ایک بات اور بھی بتاتا چلا جاؤں، رحمت کا پہلے ہونا ضروری ہے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. اللہ نے انسان کو بعد میں پیدا کیا تھا، انسان کے لیے کھانے پینے کی چیزیں پہلے بنائی تھی. آج یا تے تسی او نہیں بیٹھے تے یا مڑ گال بڑے چسکے نال سن دے بیٹھے. سمجھ آ رہی نا؟ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہوا پیدا کی، پہلے پانی پیدا کیا، پہلے رزق پیدا کیا، پہلے انسان کے لیے سب کو، بعد میں انسان کو پیدا کیا. کیوں؟ اسے اس کی ضرورت ہے، اس کے بغیر یہ نہیں جی سکتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جہانوں کے لیے رحمت بنایا، رحمت کو پہلے پیدا کیا ہے، جہان کو بعد میں. یہ بھی پتا چلتا ہے حضور اول الخلق بھی ہے اور سارے جہانوں کے لیے رحمت بھی ہے. آپ سب سے اول، یہی معنی ہے والاول والآخر والظاہر والباطن. سمجھ آئی نا؟ فرماتے اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے آپ کو بھی کہا ہے اور اپنے حبیب کو بھی فرمایا ہے. حبیب میں اول، میں آخر، میں ظاہر، میں باطن، ہر جگہ جلوے میرے. بالکل ٹھیک ہے، ہمارا دل تنگ نہیں ہوتا. فرمایا حبیب اگر مخلوقات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اول تو ہے، آخر بھی تو ہے. پیدا ہونے کے اعتبار سے اول تو ہے، نبوت کے اعتبار سے آخری تو ہے. ظاہر والباطن. فرمایا جو ظاہر چیزیں چل رہی ہیں وہ بھی تیری رحمت سے ہیں، کیونکہ رحمت للعالمین جو تو ہے. اور جو باطن ہے کہ سارے جہاں میں جتنے نبی آئے، آپ پڑھ کے دیکھ لے علماء کو، جس نبی کی بھی مہر نبوت تھی نا اس کے اوپر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو یہ اظہار تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو على كل شيء قدیر. گرامی قدر حضرات، یہ ہے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس. اللہ پاک نے وقت نہیں بتایا کہ کس وقت سے یہ رحمت شروع اور کس وقت تک رہے گی. فرمایا حبیب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا دیا ہے، تو جب تک جہاں ہیں تب تک یہ رحمت بھی ہے. توجہ ہے نا؟ اور جب سے ہیں تب سے رحمت. یہ ہے ایک اندازہ. رب نے کب بنایا ہے خدا بہتر جانے، ہم تو اسے جان ہی نہیں سکتے. اب بات سمجھ آئی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو رحمت للعالمین فرما کے کیوں یاد کیا؟ تاکہ لوگوں کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ جس نبی کو ملنے والی رحمت آپ کی سمجھ میں نہیں آ سکتی، اس نبی کی ذات تمہاری سمجھ میں کیسے آ سکتی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے جناب؟ یہ ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اب ذرا سنیے اگلا جملہ. غزالی زمان حضرت علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی ملتان والے، آپ نے اپنے مقالات کے اندر اس آیت کی تفسیر کرتے ایک بڑے کمال کا نقطہ لکھا ہے. اگر آپ توجہ کریں گے تو آپ کو بڑا سمجھ آئے گا. غزالی زمان رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مقالات میں اس بات کو لکھتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کے بھیجا ہے سارے جہانوں کے لیے. اب جب یہ بات ثابت ہو گئی تو اس کا مطلب ہے آپ رحمت کر بھی سکتے ہیں، اور یہ سکتے ہیں والا لفظ بھی غلط ہے، کرتے ہیں. یہی بات ہے نا جی. تو آپ فرماتے ہیں جو رحمت بن کے آئے نا، اس رحمت کرنے والے کے لیے چار چیزوں کا ہونا ضروری ہے.
ورنہ اس کے رحمت بن کے آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کتنی چیزوں کا ہونا ضروری ہے؟ آواز کمزوروں والی ہے۔ فرمایا کہ وہ جو رحمت کرنے والا ہے نا، اس کا زندہ ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ خود ہی مردہ ہے، اب آپ کو حضور کی شان سن کے بولنا چاہیے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ جو رحمت بن کے آئے نا کائنات کے لیے، اس کا زندہ ہونا ضروری ہے، چونکہ اگر وہ خود مردہ ہے، وہ تو خود رحمت کا طالب ہے، تو وہ دوسروں پہ کیا کرے گا؟ فرما اگر یہ نقطہ سمجھ آ جائے تو ماننا پڑے گا ہمارا نبی زندہ ہے۔ نہیں سمجھ آئی میری بات کی؟ یہاں سے جاہل لوگوں کا عقیدہ بھی نکل گیا کہ نبی زندہ نہیں ہے۔ اور بھائی جس نبی کا امتی شہید ہو جائے رب اسے نہیں مرنے دیتا، تو جو خود نبی ہے بلکہ نبیوں کا نبی ہے، اس کے بارے میں جاہل لوگ یہ کیسے عقیدہ رکھ لیتے ہیں؟ غزالی یہ زمان فرماتے ہیں رحمت جو بن کر آئے رحمت للعالمین، اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ زندہ ہو۔ زندہ ہوگا تو کسی پہ رحمت کرے گا نا۔ اگر وہ خود ہی مردہ ہے تو وہ تو خود رحمت کا طلبگار ہے۔ ذرا جھوم کے بولیے نا، اگلی بات بڑی توجہ کرو۔ دوسری شرط آپ فرماتے ہیں صرف زندہ ہونے سے بات نہیں چلے گی، اس کو جس پر رحمت کرنی ہے نا، اس کے حال کا علم ہونا بھی ضروری ہے۔ جاگو یار جاگو، تھوڑے جا ہلے جلے نہیں ہونے بندے۔ دیکھو نا، میں اپنی مثال دیتا ہوں، میں آپ پہ رحمت کر سکتا ہوں، میں زندہ بھی ہوں، مینوں پتہ ہی نہیں کہ تمہیں کیا بیماری، کیا مصیبت ہے، کیا دکھ ہے، آپ دل میں لیے بیٹھے، اگر مجھے پتہ ہی نہیں تو میں کیسے رحمت کروں گا؟ اور گرامی قدر حضرات، اگر اللہ نے اپنے حبیب کو رحمت بنا کے بھیجا ہے تو شرط یہ ہے آپ کو سارے جہاں کے بارے میں پتہ ہو کہ کس کو کیا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے نبی کو ہر چیز کا علم بھی ہے۔ یہ تو رحمت للعالمین ہونے سے ہی باتیں واضح ہو رہی ہیں۔ رحمت کرنے کے لیے پہلے زندہ ہونا شرط ہے۔ دوسرے نمبر پر جس پر رحمت کرنی، جس کیفیت کی کرنی ہے، اس کا علم ہونا ضروری ہے۔ توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ اور تیسری شرط اس رحمت کرنے والے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کے پاس اتنا اختیار بھی ہو کہ یہ رحمت کر بھی سکتا ہو۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی یار، اس کے پاس اتنا اختیار بھی ہو۔ اب دیکھو نا، میں زندہ بھی ہوں، مجھے پتا ہے کہ فلاں بندے کو یہ مصیبت ہے، اس کو 1 لاکھ روپیہ چاہیے، اب میرے پاس لاکھ ہے ہی نہیں، تو میں کیسے یار اس کے ساتھ رحمت و شفقت والا معاملہ کر سکتا ہوں؟ اس کا مطلب یہ ہے ہمارے نبی زندہ بھی ہیں۔ آواز کمزوروں والی ہے، جو لنگر کھاتے ہو تو حلال کرو، ہاتھ چاہ کے ذرا پیار دینا۔ اس کا مطلب ہے نبی زندہ بھی ہے، اور نبی پاک کو کائنات کے ہر بشر کا حال بھی معلوم ہے، اور نبی پاک کے پاس ایسا خزانہ ہے جس کو جو چاہیے میرا نبی عطا بھی فرما سکتا ہے۔ اور پھر اگلی بات، ابھی جو 3 شرطیں ہوئی ہیں تو آپ کو مزہ آ گیا ہے، ابھی چوتھی شرط بھی ہے۔ گرامی قدر حضرات، ضروری نہیں کہ جس نے رحمت کرنی ہو وہ زندہ ہی ہو، اور اسے حال کا بھی معلوم ہو، اور اس کے پاس چیز بھی ہو جو آگے پہنچانی ہے، اس سے بھی بات نہیں چلے گی۔ دیکھو نا، میں زندہ بھی ہوں، مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آپ کو لاکھ روپے کی ضرورت ہے، اور میرے پاس لاکھ روپیہ بھی ہے، قدرت کو اختیار بھی ہے، لیکن تسی تو میرے نیڑے ہی کوئی نہیں، تسی تو بیٹھے ہو دور، تو میں تمہیں کنے پہنچاواں گا؟ یہ مطلب ہے جنہیں رحمت کرنی ہو کوئی طاقت ہوئے، بندہ دور بھاویں چلا جاوے او خود نیڑے آ جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے میرا نبی ایسا رحمت للعالمین ہے جو زندہ بھی ہے۔ آواز کمزوروں والی، سر ہلانے والے نا انصافی کر رہے ہیں۔ میرے نبی زندہ بھی ہے، میرے نبی کو ہر چیز کا علم بھی ہے، میرے نبی کے پاس قبضہ اختیار بھی ہے، اور میرے نبی سے کوئی دور بھی نہیں ہے۔ میرا نبی قریب ہے تبھی تو سب کی چوریاں بھر دیتا ہے۔ او کو ٹھاڈ بھی پئی ہے۔ یہ ہے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت للعالمین ہونا۔ ایسے نہیں انتخاب کیا تھا اس آیت کا، اس کی کوئی وجہ ہے۔ رحمت للعالمین، جس نے رحمت کرنی ہے اس کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری۔ اگر یہ 4 سمجھ آ جان تو بندہ پکا سننی بنتا کہ کوئی نہیں بنتا؟ نہیں توجہ فرمائی تو کہاں گیا جو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین پڑھتے ہیں آتے، ان کو پتہ نہیں بیچ میں نعت کیا ہے۔
اور پھر یہاں پر ایک غلطی کا ازالہ بھی کر لیا جائے. بعض لوگ نا ٹی ویوں پر بیٹھ کر بڑے تبصرے کرتے ہیں. وہ جی نبی پاک ایک گلی سے گزرا کرتے تھے تو ان کے اوپر ایک مائی کوڑا پھینکا کرتی تھی, تو نبی پاک تو پوچھا کرتے تھے بھئی یہ عورت کیوں کوڑا پھینکتی ہے, اور پھر یہ تھا کہ نبی پاک پر ایک دن کوڑا نہیں پھینکا تو آپ نے پوچھا وہ کدھر چلی گئی. بھائی جان آپ مجھے کسی مستند کتاب کا حوالہ دے دے جہاں پر یہ بات موجود ہے. ہم نے آج تک نہیں پڑھی اور یہ بات جھوٹی ہے. یہ غلطی کا ازالہ ضروری ہے. یہ بات جھوٹی ہے, یہ بات نہیں ثابت ہے. کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نبی پر لوگ کوڑا پھینکے اور ابو بکر دیکھتے رہتے تھے, فاروق اعظم دیکھتے رہتے تھے؟ ادھر آ میری بات سن, میں سمجھاؤں. نبی پاک جب صلح حدیبیہ کے مقام پر تھے نا تو وہاں معاہدہ ہو رہا تھا. ایک کافر جو آپ کے ساتھ معاہدہ کرنے کے لیے آیا, اس وقت انداز یہ ہوتا تھا جو اگلے سے بات کرتا وہ اگلے کی داڑھی کو ہاتھ لگاتا تھا. جب کافر نے نبی کی داڑھی کو ہاتھ لگایا تو وہاں ایک صحابی بیٹھے تھے, اس نے تلوار اٹھا کے انج پٹھی کر کے ماری. فرمایا اوئے ہاتھ اپنا تھلے کر لا, تیرا ہاتھ ناپاک ہے, مصطفیٰ پاک نے وہ جو ہاتھ نہیں لگانے دیتا وہ کوڑے پھینکنے دیتے تھے. یقین کرو میں کئی سالاں تو وہ مائی لب دا نا, توجہ نہیں فرمائی آپ نے, کئی سالاں تو میں وہ مائی لب, میں وہ مائی لب بھی نہیں یہ دی گندی نسل آج یہ مثالاں دین دی ہے. تماشا بنایا ہوا یار, یہ بالکل روایت باطل ہے. یہ باتیں کر کے کہتے ہیں حضور تو رحمت اللہ علیہ بن کے آئے تھے. شرم کر شرم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نالین شریف کے ساتھ اگر کوئی تھوڑی سی کیچڑ لگ جاتا تھا نا تو اللہ تعالیٰ جبرائیل کو بھیجتا تھا, جبرائیل جا میرے حبیب سے ابا سے باتیں کر رہے ہیں, توجہ ادھر ہے, دس کے یہ ہٹا لو. تو کیا جبرائیل پہلے آ کے یہ نہیں بتا سکتے تھے یا رسول اللہ مائی نے کوڑا سٹنا تے سائڈ دے ہو جاؤ؟ زندہ بندہ تو بولے نا میں کیا کہہ رہا ہوں. تماشا بنایا ہوا ہے تم لوگوں نے یار. ٹی ویوں پہ بیٹھ کے رنڈی عورتوں کے سامنے تبصرے کرتے ہو. پہلے علم حاصل کر لو اور اس کے بعد یہ تبصرے کرو. یہ بات غلط ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ حضور اکرم علیہ السلام کی رحمت للعالمین ہی بیان کرو, لیکن اس کے ضمن میں گستاخیاں تو نہ بیان کرو. شرم حیا سے کام لینا چاہیے. تو یہ ایک غلطی تھی, اس کا ازالہ کرنا ضروری میں نے سمجھا. اور یہ اتنا بڑا اجتماع ہے, میں نے کہا یہ بھی بتا دوں. سب سے پہلے السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہتے ہیں جی لفظ امی اس کا مطلب کیا ہے؟ چند دن پہلے کسی کالج میں کوئی پروفیسر آیا ہے اور اس نے کہا کہ اس کا معنی ان پڑھ ہے. تو یہ جو ہمارے نبی کو کہا گیا تو یہ نبی ان پڑھ ہیں. مجھے بہت افسوس ہوا ہے اس پروفیسر کی یہ بات سن کے, اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں. اگر کبھی ہو سکے تو اس کو یا مجھے لے چلو یا اسے میرے سامنے بٹھاؤ, میں اس پہ غیرت سے پوچھوں گی تجھے حیا نہیں آیا؟ تو پروفیسر ہے. مجھے بہت دکھ. اور اگر ہمارے لوگ بیٹھے ہیں کوئی نوٹ کرنے والے تو یہ ڈھونڈے یہ کمینہ کون ہے جو کالجز کے اندر یہ بکواس کر رہا ہے کہ نبی ان پڑھ. نبی پاک نے تو یہ فرمایا انما بعثت معلما, فرمایا میں ساری کائنات کے لیے استاد بن کے آیا. استاد ان پڑھ ہوتا ہے؟ آپ کی آواز کمزور والی ہے, ذرا جوانوں والی چاہیے مجھے. ایسے بغیرت یتیم العلم جدید الفکر پروفیسر کا چاہیے اپنی زبان کو لگام ڈال. تو نبی کو کہتا ہے کہ ان پڑھ ہے, اور بے حیا تو جب لاکھ روپیہ تنخواہ لے رہا ہے کس لیے لے رہا ہے؟ تو پڑھا لکھا ہے. اور بغیرت تجھے تو تیرے بیٹے نہیں مانتے, تو بات کرتا ہے اس کی جس میں رب درود پڑھے. لگام ڈالو اپنی زبانوں کو, ورنہ تمہاری زبانیں کھینچ کے کتوں کو ڈال دی جائیں گی. اس لیے تمہیں تنخواہ دیتی ہے حکومت کہ وہاں جو پیریڈ ہے وہ پڑھا. بک بک کرتے ہو نبی کے خلاف. اب آپ کہیں گے مولانا جذباتی ہو رہے ہیں. جذباتی نہیں, اسی تو منٹج ممتاز قادری بن جانے ہیں. تماشا بنایا ہوا ہے ایسے لوگوں نے. اور سنیے, لفظ امی کا معنی یہ ہوتا ہی نہیں جو یہ پروفیسر بغیرت نے بیان کیا ہے. اور توجہ کرو, جا کے بیٹھو. شرم آنی چاہیے ایسے دیوسوں کو. نبی کے بارے میں یہ کہتے ہو
اور ویسے کہتے ہیں سیرت النبی کے جلسے کیا کرو. سیرت کہتے کسے ہیں؟ کہ نبی پاک نے جیسے زندگی گزاری ہے نا وہ بیان کرو. نبی نے بڑی اعلیٰ زندگی گزاری. میں نے کہا ان پڑھ کی بھی اعلیٰ زندگی ہوتی ہے. سنی تو بولو نا لنگا. شرم نہیں آتی یار لوگوں کو؟ کیسے یہ بیان کر رہے ہیں؟ یہ گمراہ کر رہے ہیں. حکومت کو بھی چاہیے نوٹس لے ایسے ذلیلوں کو نکالے یہاں سے. کوئی ضرورت نہیں ہمیں جو حضور کی گستاخیاں سیکھا. اللہ خود فرماتا ہے قرآن میں الرحمن علم القرآن. فرما رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھا دیا. اور لونڈیا تو ہے کہ جو دنیا کے لوگوں سے پڑھ کے آیا ہے. مصطفیٰ وہ ہے جو میرے رب سے پڑھ کے آئے ہیں. سنیے سنیے. اور لفظ امی کا مطلب یہ نہیں ہے جاہل پروفیسر سن لے. یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ان پڑھ ہو. اس کا مطلب علماء نے یہ لکھا ہے امی اسے کہتے ہیں جو دنیا میں کسی بشر سے نہ پڑھا ہو بلکہ ڈائریکٹ رب سے پڑھ کر آیا ہو. ہاتھ اٹھا کے بولو ذرا پیار کے ساتھ سبحان اللہ. اور سنیے یہ لفظ جو ہے نا یہ ایسے ہی نہیں ہے. اصل میں کہتے ہیں جڑ کو. امی کو امی پتہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ ہماری جڑ ہوتی ہے. ہم وہاں سے نکلتے ہیں پھر اس کی گود میں رہتے ہیں. توجہ نہیں فرمائی آپ نے. اس بات کو امی کو امی وہ ہماری جڑ ہے, وہ ہماری ابتدا ہے. سمجھ آئی؟ اس لیے قرآن مجید برہان رشید اس کی جو سورۃ الفاتح اس کو ام القرآن کہتے ہیں نا. ام القرآن. ام القرآن کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہ قرآن کی جڑ ہے, ابتدا ہے. حضور نے فرمایا سارے قرآن کا مفہوم اس میں ہے, اس لیے اس کو ام کہتے ہیں. اس لیے لوح محفوظ کو بھی ام الکتاب کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ ام الکتاب. ساری کائنات کے علم کی جڑ وہاں پہ ہے. یہ جو مکہ شریف ہے اس کو ام القرآ کہتے ہیں. ام کہتے ہیں جڑ کو, ابتدا کو. یہ مکہ شہر سے ساری کائنات کی ابتدا ہوئی تھی. ارے اگر میرے نبی کو امی کہا جائے, جس کو امی کہا جائے اس سے ابتدا ہو, اور جب میرے نبی کو کہا جائے تو تو کہے ان پڑھ ہے, وہ بے حیا نہیں. کائنات کی ہر چیز کی ابتدا مصطفیٰ سے شروع ہوئی ہے. اوے اب تو بول لو نا یار میں کیا کہہ رہا. یہ ہے لفظ امی کا مطلب. لگام ڈالو اپنی زبان کو ورنہ ہمیں ڈالنی آتی ہے. سنی بندے تو بولو نا میں کیا کہہ رہا ہوں. بتاؤ اگر کوئی طلباء غیرت مند بیٹھے کہ ساڈے مولوی نے گل کی تھی, آئندہ تو زبان گل کی تھی تیرا تعاقب کرا جی میں کرن دا حق ہویا. تماشا بنا نبی کے گستاخوں کو ہم 1.5 لاکھ روپیہ تنخواہیں دے, اور تسی تو بولو لنگر تو حلال کریا کرو نا یار. خبردار. یہ ہے لفظ امی کا مطلب. جو دنیا میں کسی کا شاگرد نہ ہو بلکہ رب کا شاگرد ہو اس کو امی کہتے ہیں. انہوں دسو یہ وضاحت ہے. ایڈا شوق سی مولوی پونے دا تے اپنیاں ماں والیاں ٹیکنالوجی تے بیالوجی نہیں تھی پڑھنی. اے اپنا قرآن پڑھ لینا, ہاں حدیث پڑھ لینی. ہاں تجھے کیا کہوں. اور میں نے کہا جاہل تجھے کس نے پروفیسر بنا دے الو کے پٹھے. تو اپنے آپ کو پروفیسر کہتا ہے. میرا نبی تو وہ ہے. ان کے پاس تو حضرت ابو ہریرہ آ گئے تھے اور کہتے ہیں کہ مجھے کوئی چیز یاد نہیں رہتی, حافظہ میرا بڑا کمزور ہے. تو نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا میں کی کرا, میں تے ان پڑھ رہا. فرمایا حافظہ کمزور ہے جی. فرمایا چادر بچھا دی. نبی نے ایسے ایک لپ بھر کے بیچ میں ڈالا. فرمایا سینے سے لگائی. کہتے ہیں اس کے بعد مجھے کوئی حدیث بھولی ہی نہیں. میں نے کہا ان پڑھ ایسے کر سکتا ہے؟ حضرت علی جا رہے تھے, قاضی بنا کے بھیجا یمن کی طرف. حضرت علی سے کہنے لگے فیصلے. یا رسول اللہ میں تو کمزور ہوں, کیسے کروں؟ نبی پاک نے اپنا ہاتھ علی کے سینے پہ رکھا. کہتے ہیں ہر چیز کا علم اللہ نے مجھے عطا فرما دیا ہے. جس کے ہاتھوں میں یہ برکت ہو تو ان پڑھ کہتا ہے. جیندہ بندہ تو بول لو نا یار, تماشا بنایا ہوا. حضور کے خلاف ہم سے کوئی بات نہیں سنی جاتی. یہ میری بات یاد رکھ لیں. اور آپ بھی حضور کی شان سن کے 5 کلو کا سیر نہ ہلایا کریں, ذرا منہ کھول کے بول لیا کریں سبحان اللہ. اور 10 یہ اصل مطلب ہے لفظ امی کا. دوسری بات,
کہتے ہیں جی حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب آپ کے پیر بھائی ہیں؟ بالکل۔ رحمت للعالمین کانفرنس میں گئے تھے اسلام آباد؟ بالکل گئے تھے۔ آپ تو غیر سیاسی ہیں تو پھر آپ کیوں جاتے ہیں؟ سوال تو بہت اچھا ہے، یہ سوال دینے میرا ہاسے کٹ چھڑیا جناب۔ پیارے بھائی اصل بات یہ ہے وہاں پر عبدالحبیب بھائی پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ سیاست کرنے نہیں گئے تھے، دوسری بات یہ تھی کہ وہاں پر انہوں نے بلایا تھا کہ آپ نے آ کے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو بیان کرنا ہے، انہوں نے جا کے وہاں پر سیرت کو بیان کیا ہے۔ اگر ہم نہ جاتے تو کوئی اور جاتا نا، اگر تو کوئی ووٹ اور سیٹ کی بات ہوئی ہے تو پھر آپ مجھے بات بتائیں۔ اور پھر جی انہوں نے وہاں پر کہا ہے کہ ریاست مدینہ کا لفظ آپ نے استعمال کیا تو ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں، یہ تو اچھی بات نہیں۔ اور میں نے کہا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے ریاست مدینہ بنا دی ہے تو ہم نے مبارکباد دی، انہوں نے کہا بھی تسی یہ نعرہ لایا تے نعرہ چنگا ہے۔ اب دیکھو نا، جب یہ عمران خان بیرون ملک دورے پہ تھا، سلمان رشدی یہ ایک کانفرنس میں آیا ہوا تھا، عمران خان وہاں پر نہیں گیا، ہمارے تمام علماء نے شاباش دی، واہ عمران خان، حالانکہ لاکھوں اختلاف ہیں لیکن کہا عمران خان چستے آئی نا بھئی جتھے دشمن رسول دا بیٹھا تو اتھے نہیں گیا، بلے بے بلے۔ عمران خان نو انہا شاباش دیتی ہے تو جائز ہے، تو یہ عبدالحبیب نے دیتی ہے تو نجائز ہے۔ تو اچھی بات پر شاباش دینے میں، اور سب سے پہلے علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے شاباش دی تھی، اور یہ ہونا بھی چاہیے، جب کوئی اچھا کام کرے اس کو شاباش دو۔ عمران خان نے بیرون ملک جا کے بہت اچھی تقریر کی، ہم نے بخل نہیں کیا، ہم نے کہا کہ یار ویل ڈن، بہت اچھی تقریر کی آپ نے، اور ہم نے یہ دعا بھی کی تقریر تیری سونی ہے چستا آوے جی اس تے عمل بھی ہو جاوے۔ تو جب کوئی اچھی بات کرے تو شاباش دینی چاہیے۔ تو عبدالحبیب بھائی نے بھی یہی کہا ہے کہ آپ نے ریاست مدینہ کا نعرہ لگایا ہے، اللہ نے آپ کو یہ شرف بخشا ہے تو ہم آپ کو مبارک دیتے ہیں۔ اتنی نہ کہ بھی تسی بنائی بیٹھے ہو، نعرہ لگانے پر تو شاباش دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ توجہ ہے جناب؟ اور پھر اگلی بات، وہاں پر عبدالحبیب بھائی نے کیا کہا ہے؟ آپ نے فرمایا ہے جھوٹ نہیں بولنا، ملاوٹ نہیں کرنی، خیانت نہیں کرنی، عدل و انصاف کرنا ہے۔ وہ تو ان کو بتا کے آئے ہیں کہ ریاست مدینہ یوں بنانی ہے۔ عبدالحبیب تو میری جان ہے نا، کیا کہنے اس بندے کے، جہاں جاتا ہے مرشد اتار کا صدقہ جھنڈے گڑ کے آندا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس لیے اپنے دلوں کو تنگ نہ کریں، یہ سیاست نہیں ہے۔ اور ویسے بھی میرے پیر کی سیاست یہ ہے کہ اگر ایک پارٹی بناؤ گے تو وہی پارٹی تمہارے پاس رہ جائے گی، باقی تمہارے دشمن ہو جائیں گے۔ فرمایا غیر سیاسی ہو کر ایسی سیاست کرو کہ ہر سیاسی تمہارے پاس آ جائے، چونکہ ہماری سیاست میں یہ سیٹیں نہیں ہیں، ہماری سیاست میں یا مصلح ہے یا امامہ ہے یا درود پاک ہے یا حضور کی غلامی ہے، کہ جو بھی حضور کا کلمہ گو ہے وہ نبی کا سچا عاشق بن جائے، بس۔ تو کیا یہ عبدالحبیب بھائی نے غلط کام کیا ہے؟ اللہ خیر صلی اللہ۔ تو کئی ہوتے ہیں پاگل جن کا کام ہوتا ہے انہوں نے فیس بک تے ہفتے بھر دا کام لب گیا ہے، باقی جن کو میں نے مسئلہ سمجھایا سمجھ آ گیا نا، اچھا انہوں نے لفظ بولا ہے تو اس پر شاباش دینے میں کیا حرج ہے بھائی۔ اور جو تقریر کی آپ سنیں، ویسے تو لوگ کرتے نہیں جیسے انہوں نے کی ہے، بتایا ہے کہ آپ یہ کام کریں گے تو آپ صحیح ہو جائیں گے، تو دل نہ تنگ کیا کریں۔ اگلی بات، اور میں یہاں پر ایک چھوٹی سی بات اور بتا دوں، اگر پارلیمنٹ میں نہیں نہ جا سکتے ہو، مخالفت کرنے والوں سے میرا مشورہ ہے، پارلیمنٹ میں اگر نہیں نہ ہم جا سکتے تو پارلیمنٹ میں جو بیٹھے ہیں ان کو اپنی بولی تو سکھا دو نا۔ تو بولی تو یوں ہی سکھاؤ گے کہ ان کے پاس جاؤ گے تو جدو جانا ہی نہیں تو پھر آپ نے کیا بولیاں سکھانی ہیں؟ تو تھوڑا جا ہاتھ تھوڑا رکھو، اگر تم ایسے کرو گے بھی صحیح نا تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ یہ کام رک جائے گا، چاند کی طرف دیکھ کر تھوکنے سے آپ کے منہ پر وہ تھوک آئے گی، تو ایسا نہ کریں۔ سمجھ آ رہی؟ اب آ جائیے، یہ ایک اور سوال ہے جناب، مرنے کے بعد جب بندہ قبر میں جاتا ہے تو جو ثواب ہوتا ہے یا عذاب ہوتا ہے یہ فقط جسم پر ہوتا ہے یا روح پر بھی ہوتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ اس پر ایک سوال اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ کے اندر، اور ایک سوال ملفوظات اعلیٰ حضرت کے پہلے حصے میں آپ نے بڑا سونا جواب دیا، میں بھی آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوا کہ آپ بتائیں کہ روح اور جسم دونوں کو ثواب یا عذاب ہوتا ہے یا ایک چیز کو ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا دونوں کو۔
تو وہ سائل کہتا ہے پھر اس پر ہمیں دلیل دی جائے. فرمایا دلیل تو حدیث شریف میں ہے. دلیل کہاں ہے؟ حدیث شریف میں. کہا جی وہ کیسے؟ فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس مسئلے کو یوں سمجھایا کہ ایک بندہ تھا، اس نے بڑا خوبصورت باغ لگایا. باغ کے اندر بڑے بہترین قسم کے پھل تھے، اور اس نے یہ کہہ دیا کہ اس میں سے کوئی بھی بغیر اجازت کے توڑ کے کھا نہیں سکتا ورنہ سزا ملے گی. کہا جی وہاں پر ایک لنگڑا جس کو لنجھا کہتے ہیں، لنگڑا لولا، وہ آ گیا. اب دور سے دیکھ کر پھلوں کو منہ میں پانی آ رہا ہے، پر وہ درخت کے قریب جا کے توڑ کے کھا نہیں سکتا. ویکھی جاندا ہے، ویکھی جاندا ہے، ویکھی جاندا ہے. فرما اوپر سے ایک آ گیا اندھا، اس کا جسم سلامت تھا پر وہ پھل دیکھ نہیں سکتا تھا. یہ لولا لنگڑا تھا، یہ جا نہیں سکتا تھا پر دیکھ سکتا تھا. تو یہ جو لولا لنگڑا تھا نا، یہ کہنے لگا جناب یہاں ایک باغ ہے، پھل بہت سونے ہیں. تو اندھا کہنے لگا میں کیا کروں، میں تو اندھا ہوں، مجھے کیا پتا. تو کہتا ہے اگر آپ ایسا کریں کہ آپ مجھے اٹھا لیں اپنے کندھوں پر تو میں تمہیں راستہ بتاتا رہوں گا کہ سجے کھبے بریک اگے پیچھے، تو یہ درخت ہے، یہ گچھا ہے، یہ پھل ہے، میں بتاتا رہوں گا اور تم توڑ لینا. انہیں آخیا بالکل ٹھیک ہے جی. انہیں لولے لنگڑے نو چکیا تے اپنے اوتے بٹھا لیا. اب وہ لے کر باغ کی طرف چل پڑا. وہ اوپر والا جو ہے نا لولا لنگڑا، وہ بتا رہا ہے سجے وہ سجے ہو جانا، کھبے وہ جی کھبے ہو جاتا، تیز وہ جی باغ دے وچ وڑ گیا. نہیں جی یہ بوٹا نہیں جی، اگلا اگلا اوتھے لے گیا. اب اس نے جب ہاتھ ڈالا نا، اس نے کچھ پھل توڑ کے خود کھائے، کچھ لولے لنگڑے کو دیے. دونوں چاس نال کھاندے بیٹھے سن. اتو آ گیا مالک. بتائیے بھائی، اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ حضور پاک علیہ السلام کی حدیث ہے. حضور نے فرمایا بتاؤ بھائی سزا کسے ملے گی، انے نو یا لولے لنگڑے نو؟ اب جاگو تو صحیح نہ، یار نے کیا کہا، کیسی پیاری حدیث ہے. تو کہنے لگے سزا تے دوواں نو ملنی چاہیے. ہن انا جان چھڑا بھی میں تو آ نہ ہوں سکدا. اور وہ جو دوسرا لولا لنگڑا تھا وہ کہنے لگا چل تو میں بھی نہیں سکتا تھا، یہ اٹھا کے لایا. انہیں آخے نا دوواں نو پاؤ نہ لمیا، یہ سزا تو دونوں کو ملے گی نا. سمجھ آئی؟ اسی طرح فرمایا یہ جو ہمارا جسم ہے نا، یہ مثل نابینا کے ہے. یہ جسم ساڈا انا ہے، اس کے اندر جو روح ہے نا یہ لولی لنگڑی ہے کہ یہ روح دیکھ سکتی ہے پر وہاں جا نہیں سکتی. جہاں وہاں جسم سکتا ہے، جسم جو ہے وہ وہاں دیکھ نہیں سکتا. روح دکھاتی ہے، جسم جاتا ہے. جدوں گناہ کر کے لذت لیندے نے تامی دو ہیں، اور جب دونوں اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے توبہ کرتے ہیں تب بھی دونوں. فرمایا ثواب ہوگا تو دونوں کو ہوگا، اور اگر دونوں کو عذاب ہوگا تو دونوں کو ہوگا. اب بات سمجھ آئیے میری آپ کو؟ تو مرنے کے بعد جو عذاب ہوگا یہ روح اور جسم دونوں کو ہوگا. مثال حدیث شریف سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے. ہوں یاد راسی پہ مسئلہ. اگلی بات بھی، اور یہ پیغام بڑا ضروری ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو آگے تک بھی شیئر کیا جائے. دعوت اسلامی یہ آپ کی اپنی میٹھی اور مدنی اور پیاری تحریک ہے. آپ لوگوں کا پہلے بڑا تعاون ہے. تقریباً 5 سال تو مجھے یہاں ہو گئے. آپ لوگ بڑی محبت کرتے، ہم آپ کے مشکور ہیں، اور پوری دنیا میں جہاں تک میری آواز جائے گی میں ان تمام حضرات کا مشکور ہوں. ہاں کئی نوکا ناکی کرنے والے ہیں، ابھی تک بھی بیٹھے بیٹھے ڈنگ مارنے سے جاتے نہیں ہیں. بات کر دیتے ہیں، پھر بعد میں وضاحتیں دینا پڑتی ہیں کہ نہیں ہم نے یوں نہیں کہا تھا، تو اس کو نہیں کہا تھا، تو اس کو نہیں کہا تھا. تو بھائی جاندی کرو. بہرحال اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا جزا دے، ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے. جب زیادہ حد سے بڑھیں گے تو پھر آپ کا علاج کر لیا جائے گا. لیکن یہاں پر یہ بات میں ضروری سمجھتا ہوں، جن علماء نے، جن سادات نے، جن پیران عظام نے، جن عوام اہل سنت کے احباب نے تعاون فرمایا، ہم آپ کو سیلوٹ پیش کرتے ہیں. میرے شیخ کامل سیدی امیر اہل سنت حضرت علامہ پیر محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکات ملائی، اللہ تعالیٰ ان کو عمر خضر عطا فرمائے. آپ نے یہ فرمایا کہ ٹیلی تھون کا سلسلہ کیا جائے. اب ٹیلی تھون کسے کہتے ہیں؟ یہ ایک طریقہ ہے چندہ اکٹھا کرنے کا. 1 یونٹ 10,000 روپے کا ہے. اور آپ نے فرمایا ہے کہ جتنے لوگ جمع کروائیں ان کے لیے بھی آپ نے دعا فرمائی، اور جتنے لوگ آگے اس کی ترغیب دلائیں ان کے لیے بھی آپ نے دعا فرمائی. تو میں ولی کامل کی دعا لینے کے لیے میں خود بھی جمع کرواؤں گا، اور آپ سب کو بھی ترغیب دلا رہا ہوں کہ آپ بھی کوشش کر کے ایک ٹیلی تھون ضرور جمع کروائیں.
نہیں بھائی سے شاہ صاحب سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. پوری دنیا میں لوگ جہاں پر بھی سن رہے ہیں، میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ بھی ضرور حصہ ملائیں. آپ ہی کے تعاون سے یہ دعوت اسلامی چل رہی ہے، کیونکہ ہمیں نہ پاؤنڈ پالتا ہے نہ ریال پالتا ہے، ہمیں تو آمینہ کا لال پالتا ہے. آپ لوگوں کا تعاون پہلے بھی بہت ہے. یہ تو ربیع الاول کا مہینہ ہے، آمد مصطفیٰ کی خوشی میں ایک ٹیلی تھون تو ہو جائے نا، ایک یونٹ ہو جائے نا. کیا میں امید کروں زور سے انشاءاللہ فرمائیں گے؟ اللہ تعالیٰ تمہاری اور میری آج کی حاضری قبول فرمائے.